اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زوار ہدا یوٹیوب چینل میں زوار محی الدین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج مولا کل مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم وصال ہے، تو آپ کی شان میں بہت سے قصیدے لکھے گئے۔ تو آج ایک فارسی کا قصیدہ جو مشہور فارسی شاعر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ علی شاہ مرداں امام کبیرہ، 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 کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، علی شاہ مرداں امام کبیرہ، زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، علی داں علی کل شیء قدیر، علی داں علی کل شیء قدیر، علی ابن ام محمد رسول است، علی ابن ام محمد رسول است، علی ابن ام محمد رسول است، چو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا، چو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرا، علی شاہ مرداں امام کبیرہ، ز تو ہست روشن مہ و مہر و کوکب، ز تو ہست روشن مہ و مہر و کوکب، ز تو ہست روشن مہ و مہر و کوکب، توئی در دو عالم سراجم منیرا، توئی در دو عالم سراجم منیرا، علی شاہ مرداں
امام کبیرہ ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی ز تو نیست پوشیدہ احوال جامی کے ہستی بمانم سمیم بصیرہ کے ہستی بمانم سمیم بصیرہ علی شاہ مرداں امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ۔ ناظرین کرام، اس مشہور زمانہ فارسی کلام کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ علی شاہ مرداں اماماً کبیرہ، کہ علی مردوں میں سے بادشاہ ہیں، اماماً کبیرہ اور بہت بڑے امام ہیں، کہ بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک آپ کی صفت ہے بشیر اور ایک ہے نذیر۔ بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بشیر اور نذیر ہیں۔ فرمایا کہ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، کہ یہ جو زمین ہے اور آسمان ہے اور عرش اور کرسی یہ آپ کے حکم سے ہے۔ یعنی شاعر کی مولا علی کے ساتھ ایک محبت ہے، وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو عرش اور کرسی ہے اور زمین اور آسمان جو ہے وہ آپ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور فرمایا علی دا علی کل شیء قدیر، کہ علی ہر چیز پہ قادر ہے، علی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور فرمایا کہ علی ابن امی محمد رسول است، جو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرہ، کہ مولا علی شیر خدا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا تھا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے اور مولا علی کو مدینہ چھوڑ کے گئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آپس میں محبت تھی اور نسبت تھی، وہی نسبت مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور فرمایا کہ تو ہست روشن مہو مہر و کوکب، کہ مولا علی آپ کے وجود کے ساتھ یہ چاند اور ستارے اور سورج روشنی حاصل کرتا ہے۔ توئی درد و عالم سراجم منیرہ، آپ دونوں جہان میں چمکتے ہوئے چراغ ہیں، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چمکتے ہوئے چراغ ہیں، سراجم منیرہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مولا علی آپ کی روشنی کے ساتھ یہ سورج روشن ہے، آپ کے دم کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ یہ سورج اور چاند اور ستارے روشن ہیں، اور آپ دونوں عالم کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ اور فرمایا کہ تو نیست پوشیدہ احوال جامی، مولانا عبد الرحمن جامی جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی آپ پہ میرے احوال پوشیدہ نہیں ہیں، میرا جو بھی حال ہے آپ پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں
کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرا، کہ آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور میرے حال پہ نظر کرم فرمائیے کہ میرے احوال آپ پہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ جس طرح شاعر نے مولا علی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ساتھ، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا آل بیت ہو، ہماری محبت قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔